بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں میرا نام ہے عاطف مجید۔ میں اس وقت ایم اے شراق خان صاحب سے بات کروں گا جنگوں کی۔ اگر ہم بات کریں دنیا کی سب سے طویل ترین جنگ، اگر میں بات کروں اس جنگ کا جو جزائر پہ ہوئی، جو انگلینڈ کے درمیان اور نیدرلینڈ کے جزائر سلی کے درمیان، سلی کے موضوع پہ یہ جنگ ہوئی تھی اور یہ جنگ لمبا عرصہ چلی۔ 1651 سے لے کے 1986 تک یہ جنگ چلی اور 335 سال یہ جنگ چلتی رہی، لیکن جانی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا اس جنگ میں۔ اسی طرح اگر میں بات کروں 2025 پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، ایران کی جنگ ہوئی، کمبوڈیا تھائی لینڈ کی جنگ ہوئی، یوکرین کی جنگ ہوئی، پوری دنیا تب بھی جنگوں کی لپیٹ میں رہی۔ 2026 کی بات کریں جہاں پاکستان اور انڈیا کے بارڈر منڈلاتے رہے، ہو سکتی تھی جنگ، اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئی، لیکن اس وقت جو جنگ نے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا یہ جنگ اپنی لپیٹ میں پورے مڈل ایسٹ کو لے لے گی۔ امریکہ خود اس جنگ کا حصہ بن گیا، اسرائیل آیا ہی آیا لیکن ساتھ امریکہ آ گیا۔ اس کے بعد یہ جنگ اب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ جنگ کب تک جاری رہے گی؟ 5 دن ہو چکے ہیں، کتنے دن جنگ چلے گی؟ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں میں 7-8 جنگیں رکوا چکا ہوں، تو یہ 5 روزہ یہ جنگ ہے، اب یہ کون رکوائے گا اور کب رکوائے گا، کب رکے گی؟ بسم اللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک طرف وہ نوبل ایوارڈ مانگتے ہیں کہ نوبل ایوارڈ چاہیے، میں نے جنگ بند کراتا ہوں، دوسری طرف وہ جنگیں کرتے زیادہ جنگوں کی شوقین ہیں وہ۔ اب نوبل ایوارڈ تو ہمارے شہباز شریف صاحب دے رہے تھے، تو میرے خیال سے اب اس دفعہ شہباز شریف صاحب جنگ رکوائیں گے، کیونکہ میں نے ایک بات کی تھی کہ اس دفعہ جو ہے جو خطے میں لڑائی ہے تو پاکستان کے سر پہ پگ آئے گی، جنگ رکوانے میں مذاکرات ہوں گے، پاکستان کردار اہم ادا کرے گا۔ تو میرے خیال سے اس دفعہ پھر ہمیں نوبل ایوارڈ مل جانا چاہیے، تو جنگ تو ہم رکوائیں گے، رکوائے گا پاکستان جنگ؟ ثالثی کا کردار ادا ہوگا، اس طرح لگ رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اہم بات جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے نا اس وقت، جو سورج اور منگل ہے، جو سن اور مارس، سوریا اور یہ جو منگل ہے، یہ نا 11th ہاؤس میں ہے اور ایکیوریس میں ہے، اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لڑائی تو رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے وہ باتیں پچھلے پروگرام میں کی ہوئی ہیں کہ قمر در اقربی 8 تاریخ کو ظہر کا جو ہے مغرب میں غروب ہونا اور 11 تاریخ کو مشتری کا سیدھا ہونا، یہ ٹھیک ہے۔ ٹرمپ کو کہہ لے یا اس کے جو ساتھی ہیں انہیں 11 مارچ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ ایک بات ہمیں ڈائلاگ کی طرف رہنا چاہیے، کہتے ہیں نا مارن تو نسون چنگا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی۔ ایران ڈرتا نہیں تھا، وہ صلح رحم نہیں میں رہتا تھا خود خطے میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کوئی نیگیٹو نہیں کرتا تھا، اور آیت اللہ خامنائی صاحب جو تھے ان کی وجہ سے تو ایٹم بم نہیں بنا، کیونکہ انہوں نے اس کو حرام قرار دیا تھا، اور یہ کہتے تھے ہے تو نکلا تو نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں آیت اللہ خامنائی، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، ایک بردبار تھے، دانا عقل مند شخص تھے، اور اب جو جن کے پاس 35-37 سال کا تجربہ ہو آیت اللہ خامنائی صاحب کا، اب جو آئیں گے بھی لیڈر تو ان کے پاس اتنا تجربہ تو نہیں ہوگا، وہ تھوڑا اگریسو ہوں گے۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ دیکھا تھا، ہر مزاج کو ٹیمپریچر کو سمجھتے تھے، اس کے مطابق چلتے تھے۔ اب جو بات آ گئی ہے نا 11 تاریخ کو، یاد رکھو میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں، جب کوئی ٹرانزٹ ہو نا تو کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ 11 تاریخ کو اور 12 کو بھی نقصان ہے، یعنی کہ جنگ 12 تک تو جا ہی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اب جنگ بھی کوئی نقصان ہو جائے، وین جی کسی اور کا ہیلی کاپٹر ڈگ جائے کسی بڑی ہستی کا، کوئی بڑا ہی بندہ شوٹر ہو جائے ہوتے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو بات۔ اگلی بات جو ہے، یہ جب تک منگل اور سورج یعنی کہ مارس اینڈ سن بیٹھے ہیں ایکیوریس میں، تب تک تو یہ جنگ ہے اور یہ بڑھے گی، شدت اختیار کرے گی۔
سب سے پہلے 14 مارچ کو سورج چلا جائے گا مین راشی میں، پائسز میں. اب پائسز کس کا ہے اکارڈنگ ٹو نہیں؟ ٹرمپ کا ہے، ڈونلڈ جے ٹرمپ کا. پہلے ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بتایا کریں، آپ اتنے پروگرام کرتے ہیں میرے ساتھ. وینس بھی ان کے پاس تھا، سیٹرن بھی ہے، اب یہ بھی آ سورج کے بعد منگل ہے، وہ 2 اپریل کو جائے گا ادھر پائسز میں، ٹرانزٹ کرے گا، تو یہ بھی ان کے پاس آ گیا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی ہو، محبت ہو والی بات ہو، کوئی بھی ایسی بات ہے جہاں پہ وہ ٹرمپ کو ڈیل کرنی پڑے گی. اب وہ ڈیل کی طرف جائیں گے. کس کی طرف جائیں گے؟ ڈیل کی طرف. پہلے ڈیل ایران نے کرنی تھی، اب ڈیل کون کرے گا؟ ٹرمپ. پاکستان ٹرمپ کو ڈیل کرنی پڑے گی. ساری جان چھڑاؤ پاکستان کو کہے گا نا، پاکستان کو ساتھ ساتھ رکھا ہوا. تو یہ جنگ 14 کے بعد تھمے گی. 26 اپریل کو مریخ ایسٹ کے سے نکل آئے گا. پاکستان ہو یا خطے کی بات کروں، مضبوط ہوگا ایسٹ. ان کے ہاتھ پر پاور، جیسے ایران کی بات کروں، اسی کی ایران مضبوط ہو جائے گا. اب جو ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے، اب جو ہے نا 2 اپریل کو جو ہے نا منگل وہ چلا جائے گا مین راشی کو. تو 2 اپریل کے بعد مجھے جنگ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی. 2 اپریل یا 3 اپریل کر لو، کیونکہ ٹرانزٹ بھی تو ہو رہا ہے نا، پلانٹ ایک دن اوپر لے کے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بات آ گئی. اب آتے ہیں ذرا سورج اور چاند گرہن کی طرف. یہ جو سپر مون لگا تھا نا 3 جنوری کو، وہ اس وقت چاند تھا جیمنائی میں، ٹھیک ہے، جس میں وہ ٹرمپ نے وینزویلا کیا. 17 فروری کو سورج جو ہے وہ میل ہے. اچھا، وہ جو متھن راشی کا جو پلانٹ ہے نا وہ مرکری ہے، لیکن چاند تو خود فیمیل ہے. یہ جو میل ہے یہ تھا سورج کمبھ راشی میں. کہاں پہ؟ کمبھ راشی میں. اور ابھی بھی بیٹھا جو لڑائی جھگڑا بنا ہوا ہے. اب یہ 3 مارچ کو جو چاند گرہن لگا ہے، یہ لگا ہے لیو میں. یہ بھی اس کا گھر تو سورج ہے. گزر گیا ٹائم. اب اگلی طرح سننے تھوڑی سی کہ 12 اگست کو بدھ والے دن سورج گرہن ہے، اور سورج ہوگا کینسر کے ہاؤس میں. یہ میری پریڈکشن لے لو. مغرب میں بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. مغرب میں پھر یہ جو چاند گرہن ہے 28 اگست کو ہے، وہ کمبھ راشی میں ہے. جیسے ادھر کمبھ راشی میں سورج بیٹھا ہوا تھا، مریخ بیٹھا ہوا، تباہی ڈالی ہے، ادھر سورج جو ہے وہ کینسر میں ہے، اور اگلا جو چاند گرہن ہے وہ ایکویریس میں ہے، جو پھر نقصان دے دے گا کس کو؟ مغرب کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اپریل کا مڈ زیادہ سے زیادہ پنگے بازی ہے. جو شدت ہے وہ 13 کے بعد کم ہوگی، 26 کے بعد اور کم ہوگی. لڑائی کی بات جو کر رہا ہوں. اور پھر اپریل میں یہ ختم ہو چکی ہوگی. اس کے بعد تھوڑی سی بھی شدت پڑی تو پھر اگست سے مغرب کو نقصان بہت شدید ہوگا. اگر اس نے لڑائی کی تو ایشیا میں ایران کہہ لیں اور مڈل ایسٹ بھی کہہ لیں اکٹھے ہو گئے ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے جو ٹائم 2 قسم کے آ رہے ہیں اسی سال میں، اگست میں. ایک تو فرقہ وارانہ مجھے جھڑپیں دکھائی دے رہی ہیں، ایک بات ہے. دوسری چیز، ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں فرقہ وارانہ جھڑپیں، دوسری طرف کہہ رہا ہوں مسلم امہ خطے کی کٹھی بھی ہوتی جائے گی، لیکن فرقہ وارانہ بھی ہوگا معاملہ. لیکن اس کی تپش مجھے ادھر دکھائی دے رہی ہے. کہاں پہ؟ یورپ. ہاں. اچھا، فرقہ وارانہ سے مراد خالی یہ نہیں ہے کہ مسلم لڑ رہے ہوں، مذہبی لڑائی آ جائے گی. جی خان صاحب، اگر میں بات کروں یہ خطوں کی، خطہ ہمارا بھی سارا، یعنی کہ یہ جنگ اس وقت، پچھلی جنگ بھی ایشیا کے اندر تھی. اگر میں بات کروں چائنا کی اور رشیا کی، یوکرین کی اور رشیا کی، پھر پاکستان اور انڈیا کی، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی، ابھی بھی یہ سارا اسی خطے میں جنگ ہے. یہ اسی خطے میں اس سال کے اندر رہے گی. اس سال کا جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ نمبر 1 ہے، یا یہ جنگ نکل جائے گی آگے مشرق؟ آپ سن رہے تھے، سو رہے تھے؟ نہیں، مشرق کو آپ نے کہا مغرب کی طرف جائے گی. یہ جس طرح یہاں جنگ ہوئی، میں نے اگست میں لے گیا ہوں مغرب میں. اور کیا ہے مغرب کسے کہتے ہیں؟ کیا مغرب میں اسی طرح پھر آنے والے وقت میں اگست میں بغائی چلیں گے، اور کیا آپس میں وہاں اسی طرح؟ میں نے یہ کہہ دیا ہے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی، میں نے کہا تھا کہ مغرب کے جو ممالک ہیں ان پہ مجھے جو ہے پرابلمس
दिखाई, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, और अब मैं तो यहाँ से लड़ाई उठा के अगस्त में मैं मगरिब में ले गया हूँ। इसी सूरत हाल में लड़ाई होगी, मिसाइल चलेंगे, जहाज गिरेंगे वो या देखे छोटे मुमालकों की भी बात की हुई है, जैसे वेनेजुएला नहीं, इस तरह उधर बड़े मुल्क पे तो ये हाथ नहीं डालेंगे। वो मैंने ये कहा था, बड़े पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था कि जो बड़े ममालिक हैं जो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों पे हाथ डालेंगी, ये वो अगला काम ये शुरू हो जाएगा। जिससे एक बात ये है कि अमेरिका, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जिस तरह वो अकेला है दूर, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगस्त के बाद अमेरिका को ममालिक, यूरोप के ममालिक या जो उसको छोड़ना शुरू कर देंगे, और जिसकी वजह से अमेरिका में ट्रंप जो है, जो मैं समझ रहा हूँ कि उनको बड़ा शदीद नुकसान होगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी आएंगे, अवाम भी उनके ख़िलाफ़ होगी, हासिल कुछ नहीं होगा। गो के ट्रंप ये कहेंगे जी मेरा तो जंग में पैसे ही नहीं लगा, मैं तो अरबों से ले गया, अरबों को ठोक दिया, वो तो ये सोचेंगे। लेकिन मुझे समझ ये आ रही है कि इतना पैसा उन्होंने लिया नहीं होगा जितना पैसा उनको, वो जितना उनको नुकसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए क्योंकि माशियत भी तबाह होगी ना, से बता, डॉलर भी गिरेगा, तेल भी महंगा होगा जी। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। आतिफ मजीद, रमेश खान, सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।